قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں. اس کی پریویسی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے گا اور قانون کو مس یوز کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا. تو چیزوں کو اگر لیگل فریم ورک میں کیا جائے تو پھر بھی وہ غلط ہے, اگر انلیگلی ہو رہا ہے تو پھر بھی غلط ہے. اس وضاحت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا, یہ کوئی انہونا کام نہیں ہوا. 28 سالوں سے یہ انووگ ہے اور دنیا کے دیگر ممالک میں ہم دور نہیں جاتے. جو مدر آف ڈیموکریسی ہے, جہاں سے ہم کامن لا کی جورسڈکشن کو ڈرائیو کرتے ہیں, یو کے لاز کے تحت بھی ان کا جو لا ہے ٹیلی کام لافل انٹرسیپشن آف کمیونیکیشن جو ریگولیشنز 2000 ہے, ان میں بھی یہ چیزیں موجود ہیں. اب استعمال درست ہو یا غلط ہو اس پہ چیکس ہو سکتے ہیں, لیکن میں وضاحت یہ کرنا چاہتا تھا کہ سنس 1996 یہ پروویژن اس صورت میں موجود ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی 4 سال حکومت کی ہے, اگر یہ اتنی ڈریکونین اور اتنی ہی ملک دشمن پروویژن تھی تو اسے اومٹ کر دیتے, سب کھلا کھیلتے, لیکن چیزیں ریگولیٹ ہونی ہیں انڈر دا لا. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی, لیڈر آف دا اپوزیشن. سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہمارے دوستوں کی زرعی سوچ نہیں ہے, وہ زراعت پر انکم ٹیکس لگا رہے ہیں. الحمرہ لاہور میں پروفیسر وارث میر میموریل سیمینار سے خطاب میں صدر زرداری نے کہا کہ بڑے زمینداروں پر انکم ٹیکس لگانا پڑے گا کیونکہ یہ IMF کی شرط ہے. زراعت پر ٹیکس کے لیے تیار ہیں, مگر زراعت پر انکم ٹیکس صوبائی حکومتیں لگائیں گی. کچھ دوستوں کو ایگریکلچر سوچ سمجھ نہیں آتی, اب وہ اور بھی انکم ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. انکم ٹیکس تو زیادہ تر لگے گا بڑے زمینداروں پہ, چھوٹے پہ نہیں لگے گا, مگر پھر بھی وہ لگانے جا رہے ہیں اور لگانا پڑے گا. IMF کا جسے کہتے ہیں نا ایک شرط ہے وہ. تو وی آر فائن, وی آر ریڈی وتھ دی کنڈیشنز آف گوئنگ ان ٹو اٹ, مگر obviously we will look at it and وہ پروونشل گورنمنٹس کے ہینڈ میں ہوگا. پروونس ول پٹ دیٹ, اور اس میں ہم اسی طرح پارٹیسپیٹ کریں گے جس طرح بزنس مین انکم ٹیکس پہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے, کہ ہم اپنا اس میں خرچہ بھی دکھائیں گے اور جو پروفٹ ہے وہ بھی دکھائیں گے, جو ہاری کو آدھا دیتے ہیں وہ بھی دکھائیں گے. اور وہ تو ٹیکسبل نہیں ہے, وہاں ٹیکس ہو نہیں سکتا, ٹیکس ہوگا میرے پروفیٹیبلٹی میں. تو چلے کچھ چنے کٹ پا لے آگے. آزادی صحافت کے ساتھ ہوں, مگر یہ سیلف آزادی کے ساتھ نہیں ہوں. یہ جو سیلف آزادی ہے جو میں گروپ بنا کے کرتا ہوں اور میرا کوئی گول ہے اس موٹیو کے لیے کرتا ہوں. ان موٹیویٹڈ ہو بالکل ہزار بسم اللہ. مجھ پہ جتنی کرٹیسزم ہوئی ہے اور ہوتی ہے میرا خیال ہے کسی اور شخص پہ نہیں ہوئی, اور میں ٹی وی دیکھتا بھی نہیں ہوں. اکثر مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ٹی وی نہیں دیکھتے. میں نے کہا مجھے دعائیں ملتی ہیں, مجھے اس میں میری غیبت ہوتی ہے, میں کیوں ان کو منع کروں, یہ کسی کو کہوں کیوں. وزیر اعظم شہباز شریف نے آج بجلی کے بھاری بلوں سے پریشان شہریوں کے لیے اہم اعلان کیا ہے. وفاقی وزراء کے ساتھ اتحادی جماعتوں کے ارکان سے خطاب میں وزیر اعظم نے بتایا کہ 200 یونٹ تک والے صارفین پر بجلی کی قیمت میں حالیہ اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا. 200 یونٹ تک والے پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین کو اگلے 3 ماہ کے لیے رعایت دے رہے ہیں. غریب لوگ, عام آدمی بجلی کا جو بل 100 یونٹ یا 200 یونٹ دیتے ہیں ان کو ہم پروٹیکٹڈ سیگمنٹس کہتے ہیں, ان کے بھی نرخ بڑھے تو یقیناً پورے ملک میں ایک صدائے احتجاج بلند ہوئی. گھریلو صارفین جو ہیں وہ 94% اس سے فیض یاب ہوں گے جو آج میں اعلان کرنے والا ہوں. 94%. یہ جو گھریلو صارفین ہیں 94%, ان میں 200 یونٹس تک ہم ان کو رعایت دے رہے ہیں 3 مہینے کے لیے, جولائی, اگست, سپٹمبر. اس کے اوپر 50 ارب روپے کی رقم خرچ ہوگی, 50 ارب روپے. اور اس میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن بھی شامل ہے. تو یہ ہم نے 50 ارب روپے
اپنے ڈیولپمنٹ فنڈز نکالا ہے. ماضی کی طرح وعدہ کر کے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. عوام کا بھی خیال رکھا, غریب عوام کا, عام آدمی کا, اور جن کے ساتھ ہم نے یہ معاہدہ کر کے آگے چلنا ہے ان کو بھی پوری طرح آن بورڈ رکھا. ان کے ساتھ کوئی وعدہ خلافی نہیں کہی, ان کو بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. کراچی میں ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا کے قتل کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے اور سی سی ٹی وی ویڈیو میں قاتلوں کے ایک ساتھی کی نشاندہی ہو گئی ہے. اس بارے میں بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان سے. راہیل, بتائیے گا کیا واضح ہو رہا ہے اس ویڈیو میں؟ سارا, اتوار کی رات کو واقعہ پیش آیا تھا کریوات کے علاقے میں, جہاں پر ڈی ایس پی سی ٹی ڈی علی رضا پر فائرنگ کی گئی تھی. اس واقعے کے تحقیقات کا آغاز کیا گیا تو تفتیشی حکام یہ بتاتے ہیں کہ انہیں کے اطراف سے کچھ سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے جس میں 2 مشتبہ افراد نظر آ رہے ہیں. ایک جو ہے واقعے کے وقت ایک درخت کے نیچے ایک شخص کھڑا ہوا ہے. تفتیشی حکام یہ بتاتے ہیں کہ واقعی وقت کس طرح سے کھڑا ہونا یہ مشتبہ شخص ہے اور ان کی نظر میں یہ جو ہے مشکوک آدمی یہاں پر موجود ہے, جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آدمی جو ہے وہ فرار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو کہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے. جو علی شاہدین کے بیانات قلم بندی ہوئی تھے اس میں انہوں نے یہی بتایا تھا کہ موٹر سائیکل پر 2 ملزمان تھے جن میں سے ایک ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور وائٹ کلر کی کمیز شلوار پہنا ہوا تھا. تو یہ فوٹیج جو موٹر سائیکل کے سوار ملزم نظر آ رہا ہے, تفتیشی حکام یہ بتاتے ہیں کہ دونوں افراد جو ہے مشتبہ قرار پائے تفتیش کے دوران, جبکہ اس کے علاوہ مزید سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کی جا رہی ہیں. بہت شکریہ راہیل سلمان. کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی ہے. سب سے زیادہ بارش سرجانی میں 58 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے. کراچی ایئرپورٹ پر 31 ملی میٹر اور رنگی ٹاؤن میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں بارشوں کا سبب بننے والا سسٹم کل دوپہر تک موجود رہے گا. اس وقت موسم کی صورتحال کیا ہے, موسمیات کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے, سندھ اسمبلی روڈ پر موجود جیو نیوز کی نمائندہ کرن خان سے بات کریں گے. کرن, کیا پیشگوئی کی گئی ہے موسم کے حوالے سے اور اس وقت شہر کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل, اس وقت ہم اس سڑک پہ موجود ہیں جو گورنر ہاؤس سے سندھ اسمبلی اور آرٹس کونسل تک جاتی ہے, اور کراچی کے مختلف علاقوں میں آج دن کے اوقات سے بارش جو ہے وہ ہلکی اور تیز بارش جو ہے وہ شروع ہوئی ہے. سب سے زیادہ بارش محکمہ موسمیات کے مطابق سرجانی ٹاؤن میں 58.2 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے, جبکہ اولڈ سٹی ایریا میں 31 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اور اورنگی ٹاؤن میں 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی ہے. مختلف علاقوں میں بارش کی وجہ سے پانی ہے, جس میں ہیدی مارکیٹ کی جو مین روڈ ہے, سیوک سینٹر پر بھی پانی ہے, جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے تک کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش جو ہے وہ ہو سکتی ہے. گزشتہ روز بھی بارش ہوئی تھی لیکن اس کا اسپیل بہت تھوڑی دیر کا تھا, کچھ علاقوں میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے گرمی کا زور نہیں ٹوٹ پایا تھا. لیکن آج جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں جب بارش ہوئی ہے, کہیں پر تیز اور کہیں پر ہلکی, جس کے بعد جو ہے گرمی کا زور بھی ٹوٹتا ہوا جو ہے وہ محسوس ہو رہا ہے. آئندہ 24 گھنٹے تک کہا یہی جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش ہو سکتی ہے. جی